بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو فلسطین کے حالات ہیں اس میں ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے اتنی دور بیٹھ کر۔ تو آئیے جانتے ہیں ان سے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کیا مدد کر سکتے ہیں۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ماشاء اللہ، آپ نے ایک بہترین سوال کیا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس وقت ہماری تمام تر توجہ فلسطین کی طرف ہونی چاہیے، اور جتنے بھی دردمند مسلمان ہیں ان کی ہے بھی ایسا ہی ہے، اور انتہائی فکر مند ہے پوری امت مسلمہ اس وقت فلسطین، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ المؤمن کجسد واحد، ساری کائنات کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اذ اشتکا عینہ اشتکا رأسہ، اشتکا کل اذ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ اگر جسم کی ایک آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں۔ تو بعینہ ہی ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے فلسطین کے حوالے سے، اور جب ایسی کیفیت بن جائے تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اب ہم کریں کیا اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیں۔ جیسے عام حالات میں تعلق ہوتا ہے، ایک عام حالات ہوتے ہیں، ایک ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، تو اس میں جیسے ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پریشانی کے عالم میں ہم کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جتنی پریشانی سخت ہوتی جاتی ہے ایسے ہی ہمارا واویلا اور فریاد اللہ کے سامنے زیادہ۔ تو فلسطینی مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھیں، اور وہاں جو کٹے پٹے لاشیں ہیں اور معصوم اور ننھے منھے بچوں کی چھوٹے چھوٹے لاشیں ہیں اور خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور مائیں اور بہنیں، ان کی آہ و فغاں، اس درد کو ہم محسوس کریں، اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اس حالت میں ہم اللہ پاک سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین، خصوصاً فی فلسطین وخصوصاً فی بیت المقدس واکناف بیت المقدس۔ اس قسم کی دعائیں احادیث میں ہیں، اپنی زبان میں ہر آدمی مانگ سکتا ہے، پشتو میں، اردو میں، جو جس کی زبان ہے اس زبان میں۔ دوسرا عمل یہ ہو کہ ہم اللہ جل جلالہ کے ان ناموں کا ورد اور ان اوراد کا ورد کریں جس سے اللہ پاک کی مدد کو ہم زیادہ سے زیادہ کھینچ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ایک ایک تسبیح تو ہر مسلمان پڑھے، اور جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے روزمرہ کے معمولات میں۔ اس کے علاوہ ہمیں علماء کرام یہ بتا رہے ہیں، جو ہمارے بڑے عظیم علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھئی سورہ مزمل کا ورد دن میں ہر مسلمان 3 مرتبہ کرے۔ ایک اور کرنے کا کام جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلال مال میں سے فلسطینی مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، اور اتنی حیثیت کے مطابق یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے دل کو محسوس ہو کہ باقی میں ہمارے جیب سے کچھ پیسہ نکلا ہے۔ ایسا نہیں جیسے عام حالات میں ہم کرتے ہیں۔ ایک بہترین تعاون جو حضرات اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں تک ادویات اور اس کے علاوہ خوراک کی ترسیل کے لیے راستے بنا رہے ہیں، تو اس ترتیب میں ہم لگ جائیں۔ یہ ساری ترتیبات ہماری ہوں تو ہم گویا کہ زبانی طور پر، فکری طور پر، دل و دماغ سے اور مال کے اعتبار سے ان کے ساتھ شریک ہو گئے جہاد، ان کی اس جہاد میں اور ان کی اس مقاومت میں اور مزاحمت میں جو وہ یہود بے بہبود کے خلاف اس وقت کر رہے ہیں، اور بالکل نہتے حالت میں ہیں۔ اور اصل بات تو یہ ہے محترم دوستو کہ میں اور آپ اس جذبے سے لبریز رہیں ہر وقت، اور اس کے لیے اپنی جسمانی فٹنس کا خیال بھی کریں کہ جس وقت راہیں کھلیں اور ہمیں فلسطین جانے کا موقع ملے تو جتنے بھی مرد ہیں اور جتنے بھی مضبوط نوجوان ہیں امت مسلمہ کے، وہ اس آرزو اور تمنا کو اپنے سینے میں بسا کے رکھیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز تمام تر تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر
اور تمام تر سرحدات کو ڈھونڈتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے، اور بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اور مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔